الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ اللہ کی کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ فتح شیفہ کی 7 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ انا ارسلناک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن شاہد بنا کر، وہ مبشرن مبشر بنا کر، وہ نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا نے سب انسانوں کو پیدا فرمایا، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمارا آنا کچھ اور ہے، میرے نبی کا تشریف لانا کچھ اور ہے۔ مثال دی نہیں جا سکتی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جہاز کا پائلٹ بھی جہاز میں بیٹھتا ہے، کپتان جہاز میں بیٹھتا ہے، اور سواریاں بھی جہاز میں بیٹھتی ہیں۔ کپتان پیسے لے کر بیٹھتا ہے اور سواریاں پیسے دے کر بیٹھتی ہیں، دونوں ہی ایک ہی جہاز کے سوار ہوتے ہیں۔ بحری جہاز کی بات لے لیں، دونوں ایک ہی جہاز کے میں سوار ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو تنخواہ لے کر بیٹھتا ہے، ایک وہ ہے جو پیسے دے کر بیٹھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی پار لگنے کو بیٹھتے ہیں، وہ پار لگانے کو بیٹھتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے باقی پار لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں آئے، میرے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، ہم جنت میں جانے کے لیے آئے، نبی لے جانے کے لیے تشریف لائے، کہ ان کے وسیلہ سے نہیں میں مثال دے سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بارات میں دولہا ہوتا ہے، اور بارات کی عزت دولہا کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل مقصود دولہا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر دولہا بارات میں نہ ہو تو بارات کو کوئی نہیں پوچھتا، باراتیوں کو جو ملتا ہے وہ دولہا کے صدقہ سے ملتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ہمیں جو مل رہا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے مل رہا ہے، انہی کے وسیلہ سے ملا، کہ اصل ذات وہی ہے۔ رب کائنات فرماتا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اور جو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ شاہ صاحب کسی کو بھیجیں، وہ ہمیں قرآن مجید فرقان مجید کی تعلیم دے دے، ہمیں قرآن کریم پڑھنا سکھا دے، میں کسی کو بھیج دوں کہ جاؤ تو فلاں جگہ کلاس لے لیا کرو، وہاں کچھ دوست احباب قرآن مجید فرقان مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، جاؤ تم ان کو پڑھا دو۔ اب اگر وہ ناقص ہو، صحیح نہ پڑھا سکیں، کامل نہ ہو، تو عیب بھیجنے والے کا ہے، اس بھیجے ہوئے کا عیب نہیں ہے۔ بھیجنے والے نے ناقص کیوں بھیجا، اس کی چند ایک وجہ ہو سکتی ہیں۔ بطور مثال میں نے کسی کو وہاں بھیجا کہ جاؤ جا کے قرآن کریم پڑھاؤ۔ اب وہاں کوئی دانا شخص تھا جسے قرآن مجید فرقان مجید پہلے سے پڑھنا آتا تھا، جب اس نے اس کی قرات کو سنا، اس کی غلطیوں کو بھانپا، تو کہا کہ شاہ جی نے کیسا بندہ بھیج دیا، اس کو تو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، یہ تو استاد محترم ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ ہمیں کیا پڑھائے گا جیسے خود نہیں آتا۔ تو وہاں کو میرا حمایتی بیٹھا ہو، کوئی میرے دشمن بھی بیٹھے ہوں، میرا حمایتی کہے گا دراصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کو کوئی اس سے اچھا ملا نہیں ہوگا، وگرنہ شاہ جی ضرور اچھا بھیج دیتے۔ کوئی یہ کہے گا شاید شاہ صاحب نے اس کی قرات سنی نہ ہوگی، اس سے شاہ صاحب کو آ کے بتایا ہوگا کہ میں قاری القرآن ہوں، اگر کہیں مدرس کی جگہ ہو تو مجھے بھیج دینا۔ شاہ صاحب نے اس کی بات پر اعتماد کر لیا، دراصل وہ جانتے نہیں تھے کہ اس کا معیار علم ہے کیا۔ جو میرا حمایتی ہوگا وہ میری حمایت میں کہے گا ایک یہ بات کہ شاہ صاحب کو کوئی اور ملا نہیں، یا دوسرا یہ کہے گا دراصل شاہ صاحب اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے، اس لیے اس کو بھیج دیا۔ ہو سکتا ہے تیسرا میرا دشمن بھی بیٹھو، وہ کہے دراصل تنخواہ جو اچھی ملنی تھی
تو شاہ صاحب نے اقربا پروری کی ہے، اپنے کسی یار کو بھیج دیا کہ چلو اس کی تنخواہ لگ جائے گی۔ یہ سارے کے سارے عیب میرے ہیں، یا تو میں جانتا نہیں ہوں، یا مجھے کوئی ملا نہیں تھا، یا میں نے اقربا پروری کی۔ رب نے فرمایا محبوب تجھ کو بھیجا ہے ہم نے، اب کو تجھ میں عیب نکالے تو وہ تجھ میں نہیں، عیب ہم میں نکالتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، اگر میرے نبی کو رب کائنات نے کامل ترین بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو پھر کوئی یہ کہتا کہ رب کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ، پہ وہ کافر ہو جائے گا۔ کہے گا رب کو کوئی اور ملا نہیں تھا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کہے گا کہ رب نے بلا وجہ رعایت کی، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جب رب پر ایمان ہے تو محبوب تجھ کو رب نے بھیجا ہے۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی کی خدمت فیض درجت میں ایک یہودی حاضر ہوا تھا، اس سے آ کے عرض کیا تھا کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہودی نے سوال کیا کہ تم کوئی معجزہ لے کے آئے ہو؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں معجزہ لے کے آیا ہوں۔ اس سے عرض کیا کیا؟ تو میرے نبی فرمانے لگے تیری تمنا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ تو ہل گیا، وہ تو سوچ کے آیا ہوگا نا کہ ایک دو معجزے میرے موسیٰ کلیم اللہ کی طرح یہ لے کے آئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 9 معجزے موسیٰ کلیم اللہ لے کے آئے۔ تو یہ کہیں گے ہاں معجزہ لے کے آیا، میں کہوں گا کیا؟ یہ بتائیں گے فلاں معجزہ، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے ید بیضا کا بتایا تھا، عصا کا بتایا تھا فرعون کو کہ میں یہ 2 معجزہ لے کے آیا ہوں، یہ بھی بتائیں گے۔ مگر میرے کریم نے یہ فرمایا کہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ گویا باتوں باتوں میں بتا دیا پہلے نبی معجزات لے کے آئے تھے، ہم بھی حمدللہ معجزہ بن کے آئے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کے سامنے ایک درخت نظر آیا، کہنے لگا وہ درخت ہے، وہ چل کر تمہارے پاس ہے اور آ کر تمہاری رسالت کی دے گواہی میں مان جاؤں گا۔ تو میرے کریم آ کر رسول عربی نے یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے ٹھہرو میں بلاتا ہوں، اور درخت کو اشارہ کیا اور درخت وہاں سے چل پڑا، ایسے نہیں کیا۔ حالانکہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا۔ آج اسے فرمایا تو جا، اس کو جا کے ایک پیغام دے دے ان نبی اللہ یدعو کا، اللہ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں، پھر دیکھنا درخت کیا کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا نبی ہے اس کی طرف جائے گا۔ اب وہ یہودی اس درخت کے قریب گیا، جا کر میرے نبی کا پیغام دیا۔ حدیث مبارکہ میں درخت آگے گرا، پیچھے گرا، دائیں گرا، بائیں گرا، ہلا، اپنی جڑوں کو کھیڑا اور اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ میرے اور آپ کے کریم آ کر رسول عربی نے فرمایا میں کون ہوں؟ درخت نے ایسی فصیح بلند زبان عربی زبان میں پکار کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آ کر رسول رحمت نے اس یہودی کی جانب دیکھا، وہ تھر تھر کھڑا کانپ رہا تھا، منظر بڑا ہیبت ناک تھا کہ ایک درخت جڑوں پر کھڑا ہے۔ میرے کریم آ کر ایسے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ازکے سے کہیے واپس چلا جائے۔ میرے کریم آ کر اسے حکم دیا واپس چلا جائے، درخت اسی طرح واپس پلٹا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے گڑ گیا۔ علامہ سیوطی نے کئی روایات نقل کی ہیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے جب درخت کو میرے کریم آقا نے بلایا تھا وہ درخت چلتا ہوا آیا، پھر وہ جھکا، اس نے اپنی بلند و بالا شاخوں کو زمین پر لگایا اور پھر اپنے تنے پر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ علامہ نقل فرماتے اس نے میرے نبی کو سجدہ کیا تھا۔ درخت پھر واپس چلا گیا تو اس عربی یا یہودی نے عرض کیا کہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ میرے کریم آقا نے اس سے مسلمان کر لیا۔ اس سے عرض کیا میں نے درخت کو دیکھا، اس نے آپ کو سجدہ کیا، کیا مجھے اجازت دیتے میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت، تعظیمی سجدہ کی اجازت بھی ہوتی تو البتہ میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں، اجازت نہیں ہے۔ اس عرض کیا اجازت دیجیے میں آپ کے ہاتھ پاؤں چوم لوں۔ میرے نبی نے اجازت دے دی، اس سے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے اور میرے نبی کے پاؤں بھی۔ یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم الحمدللہ تعالیٰ مسلمان ہیں، اگر سارے کے سارے سمیت میرے ہم سارے کے سارے اٹھ کر کسی درخت کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی تھوڑا سا آگے چل، تھوڑا سا پیچھے ہو جا، دائیں بائیں ہو جا،
صبح سے لے کے شام تک میں رٹا لگاتے رہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کو اسے کہتے رہے، وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانے گا۔ وہ یہودی تھا، اس کی بات مان لی، دراصل درخت نے یہ نہیں دیکھا تھا یہ آیا کون ہے، درخت نے دیکھا تھا اس کا بھیجنے والا کون ہے۔ اصل طاقت تو بھیجنے والے کی ہے، اصل طاقت تو بھیجنے والے کی ہے کہ بھیجنے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ تو اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل ادھر آ جائیے، رب فرماتا محبوب تجھ کو ہم نے بھیجا ہے۔ اب جو کو تیری تعظیم کرے گا وہ میری کرے گا، کیونکہ میں نے تجھے بھیجا ہے، تو میرا نمائندہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جو تیری نافرمانی کرے گا وہ میرا نافرمان ہوگا، کہ تو اپنی طرف سے تو کہتا نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہی کچھ کہتے جو رب کائنات کی جانب سے وحی کر دی جاتی ہے۔ تو اے محبوب مکرم انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس پہ شک بھی نہیں تھا، لیکن کائنات والوں کو بتا دیا کہ احساس رکھنا یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے، اور بھیجا کیا بنا کر؟ شاہدن، شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں ایک معنی موجود ہونا بھی ہوتا ہے۔ شاہد گواہ کو اس بنا پہ کہتے ہیں شہادت دینے والا کہ وہ موقع واردات پر موجود ہوتا ہے۔ جو موقع واردات پر موجود نہ ہو اس کی گواہی کو معتبر نہیں جانا جاتا۔ اور اس معنی میں ہم دعا مانگتے ہیں جب ہم کسی کے نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کئی دعائیں ہیں، ان میں سے مشہور دعا جو عموماً ہم سب کو یاد ہے وہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا الی آخرہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا ایک دوسری کی ضدیں ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اللہم اغفر، اے رب کائنات گناہوں کو معاف فرما دے، مغفر فرما دے ہمارے زندوں کی، اور اس کو الٹ کیا ہے، برعکس کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، مردے، زندوں کی، اور لحینا ومیتنا آگے کیا ہے، وشاہدنا وغائبنا، اور جو ہمارے شاہد ہیں ان کی، جو ہمارے غائب ہیں ان کی بھی۔ اب یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے نا، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کے بھی ہمارے بڑوں کے بھی نہیں، وذاکرنا وانسانا، ہمارے مذکروں کی بھی ہماری مونسوں کی بھی، یہی ہے نا۔ تو پھر شاہد کا معنی کیا بنا؟ غائب کا الٹ، غائب کا الٹ کیا ہے؟ حاضر، غائب کا الٹ کیا ہے؟ اس لیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ وہ بندہ کہتا مولا جو ہم آ گئے حاضر ہیں تو ان کی بھی مغفر فرما دے، جو نہیں آئے ان کی بھی مغفر فرما دے۔ تو شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر، موجود ہونا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، گواہی دینے والا۔ رب کی فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ منظر بھی کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ میرے نبی پھر پوری کائنات کے گواہ ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا اور تمہیں گواہ بنایا باقی لوگوں پر، باقی امتوں پر۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول رحمت کو ہم نے آپ پر گواہ بنایا۔ اس کی تحقیق فرماتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کے گواہ ہیں۔ وہ یہ فرماتے شاہدنا علیہم بِاعمالہم من طاعت و معصیہ، میرے نبی اپنی امت کی نیکیوں کے اور برائیوں کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اور ایک روایت پہ یہ آتا ہے کہ روزانہ اعمال امت، ایک روایت پہ پیر اور جمعرات کا دن بھی آتا ہے، اعمال امت بارگاہ سات ماب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی فرماتے شاہدن علیہم یوم القیامہ، میرے نبی قیامت کے دن بھی اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ فہو شاہد افعالہم یوم القیامہ، اور تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم ان کے اعمال کی قیامت کے دن گواہی دیں گے، مولا ان کے اعمال کیا تھے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حجر اسود بھی ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ رب فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو
گواہ بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا۔ میرے نبی سب کو خوشخبری دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی۔ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں کو خوشخبری دیتے ہیں توبہ کر لو رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی خوشخبری کی بنا پر کفار کلمہ طیبہ پڑھ کے میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے کہ جب ان کو یہ مزہ جانفزا سنایا جاتا تھا کہ اگر تم ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیے جاؤ گے، اگر تم ہمارے دامن کرم میں پناہ لے لو گے، ہمارا کلمہ پڑھ لو گے، میرے نبی ان کو بتاتے تھے، تو رب کائنات تمہاری سابقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ جتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہو چکے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کے صدقہ سے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ خوشخبری کافروں کے لیے بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ تم ایمان پہ ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والے ہیں، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی ڈر سنانے والے ہیں۔ ایمان والوں کو ڈر سناتے ہیں، خبردار خبردار اپنے اعمال پر مغرور نہ ہونا، متکبر نہ ہونا، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا، وگرنہ جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت فرماتے تھے کہ بخدا جو میں جانتا ہوں اگر تم اس بات کو جانو تو بہت کم ہنسو بہت زیادہ رو، یعنی ان حقائق سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں، تم اپنی آنکھوں سے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ملنے والے جہنم کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہاری زندگی کا عیش و آرام کافور ہو جائے، اور تم کئی دن تک فاقے اٹھاؤ، یعنی اگر تم جہنم کو دیکھ لو۔ یہ حدیث بار کا نہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ اس بات کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ میرے نبی فرماتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم نہ ہنسو، بہت کم ہنسو، زیادہ رہو۔ میرے کریم آقا رسول مرشم اس اعتبار سے نذیر ہیں ایمان والوں کے لیے بھی کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، برباد نہ کر بیٹھنا، اور کافروں کے لیے بھی نذیر ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لے کے آئے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری منتظر ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس آیا بارکہ میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ کس کی شانیں ہیں بتائیے بلا؟ جی بلند آواز سے کہہ دیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کس کی ہیں؟ ہمارے نبی کی ہیں۔ یہ شانیں دی کس نے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ اقرار کر کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، اور یہ بھی مان تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، مولا جس کو تو چاہے اختیار دے دیتا ہے، یہ بھی مان۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، یہ بھی مان۔ تنہا یہ نہ مان کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، یہ بھی مان وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کو دے نہ سکے، وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کو عطا نہ فرما سکے، نہیں، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں نبی کی شانوں کو بیان کر کے اگلی آیت بارکہ میں رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ شان اس لیے تاکہ تمہیں سنائی ہیں تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر بھی، کہ اللہ دینے پر قادر ہے، نبی لینے پر، اللہ عطا فرمانے میں بے نیاز ہے، اور نبی کو لینے والا رب نے بنا دیا ہے۔ نبی کو رب نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، از خود ان کا دعویٰ نہیں ہے میں ان شانوں والا ہوں، یہ شانیں ساری کی ساری رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں۔ گویا نبی کے ان شانوں کو ماننا دراصل رب کی قدرت کو ماننا ہے، کہ نبی کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سامنے تخت کو پیش کر کے یہی ثابت کیا تھا کہ یہ تخت میرا نوکر لے کے آیا ہے، میرے نوکر سے میری طاقت کا اندازہ کر کے جس کے نوکر اتنی طاقت والے ہیں وہ خود آقا کتنی طاقت والا ہوگا۔ تو پھر جب تجھے میری طاقت کا اندازہ ہو جائے نا تو پھر اس رب کی طاقت کا اندازہ کر جس کے حضور میں بھی سجدہ میں سر رکھتا ہوں، وہ کتنی طاقت والا ہے، وہ کتنی طاقت والا ہے۔ تو نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور ولی کی کرامت نبی کی شان کی دلیل ہے، کہ ولی اتنی شان والا ہے تو نبی کتنی شان والا ہوگا، نبی اتنی طاقت والا ہے تو رب کی طاقت کا اندازہ کون کرے گا۔
اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے ہم سارے کے سارے رب کے محتاج ہیں، اللہ کے نبی کے محتاج ہیں، میرے نبی بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ، اور تم ان کی مدد کرو۔ تعذیر مدد کو کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں التعذیر النصرۃ مع التعظیم، تعذیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کے روب و دبدبہ کو قبول کیا جائے اور اس کی تعظیم و تعظیم کی جائے۔ اور علامہ ابن منظور فرماتے ہیں تعذیر النصر باللسان والسیف، تعذیر یہ ہے کہ کسی کی عظمت کی خاطر اس کی عزت کی حفاظت زبان سے بھی کی جائے اور ضرورت پڑے تو تلوار کے ساتھ بھی کی جائے۔ گویا نبی کی تعظیم و توقیر تم زبان سے بھی کرو، ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دو، تلوار بھی اٹھا لو نبی کی تعظیم و توقیر کی خاطر۔ یہ رب نے حکم دیا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا تھا جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اس سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں جس سے میرے نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، حضرت عمر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا تھا؟ گردن اڑا دی تھی۔ رب فرماتا تعذروہ، تعظیم و توقیر کرنی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، وتوقروہ، اور ان کی توقیر، وقار، ان کی عظمت کو تم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ جو ضمائر ہیں نا، تعذروہ اور توقروہ کی جو ضمیریں ہیں، بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب لوٹتی ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیر و توقیر کرو۔ اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں وَرَسُولِهِ کی جانب لوٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حق یہ ہے کہ دونوں ہی لائق کی تعظیم و توقیر ہے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ اللہ بھی لائق تعظیم و توقیر اور اللہ کا رسول بھی لائق تعظیم و توقیر ہے۔ ایمان والے کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاودانی حاصل کر لیتا ہے۔ بات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان کی ہو یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کی ہو، ایمان والا کبھی بھی ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، بلکہ ایمان والے کی ڈیفینیشن رب کائنات قرآن مجید فرقان میں جو ذکر فرماتا ہے وہ یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے، اشد، بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کافر بھی اپنے بتوں کی تعظیم و توقیر تو کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، ایک کافر اپنے معبود باطل کی، ہندو گائے کی، کوئی اپنے بت کی تعظیم کرتا ہے جس طرح رب کی کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ بھی محبت کرتے ہیں معبودان باطلہ سے جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، اشد حب للہ، وہ تو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ پھر میرے نبی سے محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نبی کی محبت بھی معراج کو پہنچے، اللہ کی محبت بھی معراج کو پہنچے، تب ایمان کامل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کی تعظیم و توقیر ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تسبیح بیان کرو اللہ رب العزت جل وعلا کی، بُکرۃ وَأَصِیلًا، ہر صبح و شام تسبیح سبحان اللہ، تسبیح سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی سبوحیت کا اقرار کرنا، اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ امام مسلم ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ شمر شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں سبحان اللہ تملا المیزان، جو بندہ عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہوا سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کائنات اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ پلڑا اپنے حجم کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے، دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے زمین و آسمان اس کے ایک پرڑے میں سما جاتے ہیں۔ وہ پرڑا اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان جس پہ سما جاتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے وہ پرڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ مزید فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان
اور تملأ ما بین السماوات والارض، اگر سبحان اللہ کے ساتھ والحمدللہ کہہ لیں تو اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے کہ دونوں پلڑے میزان عدل کے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ یا یوں کہیے تملأ ما بین السماوات والارض، سطح زمین سے لے کے آخری آسمان تک جو بھی فضا و خلا ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے رب کی سبوحیت کا بیان کرنا، میرے رب کی حمد کا بیان کرنا کتنی عظمتوں کا باعث ہے۔ جس قدر زیادہ زیادہ ہو سکے درود پاک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کا بھی تذکرہ کرتے رہیں، بالخصوص جس طرح آپ تیسرے کلمے کی جس کو ہم کہتے ہیں، تیسرا کلمہ ہم جسے کہتے ہیں کثرت سے اس کی تلاوت کریں، درود پاک بھی پڑھیں تو درجات بڑے بلند ہوتے ہیں۔ کہ رب فرماتا ہے وہ تسبحوہ بکرۃ واسیلا، وہ توزروا توقروا پر بھی عمل ہو جائے گا، تعظیم و توقیر بھی اور اللہ کی تسبیح بھی، یعنی تیسرا کلمہ اور درود پاک ان کی تلاوت کریں گے تو گویا اس آیہ مبارکہ پر وہ زبانی اعتبار سے عمل ہو جائے گا، اور اس کے سپے اپنے عملی طور پر بھی اپنے بدن جسم و جان کے ساتھ بھی اس آیہ مبارکہ پر ایمان لانا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔